کہی ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو التاریخ الکبیر ہے، اس کو میں سامنے رکھ کے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھیے گا آپ، یہ جلد نمبر 2 دیکھ رہے ہیں آپ، تاریخ بغداد، جو دکتور بشار عواد معروف حافظہ اللہ ان کی تحقیق سے چھپی ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار۔ اور ہمارے پاس ہی کافی کتابیں ہیں امام بخاری کی رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں نا، آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں جو آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کی، چاہے ان کی صغر سنی کی بات ہو، بچپنا ہو ان کا، ان کے والدہ کے ساتھ وہ جو گئے وہ ہوں، یا جو ہے پھر وہ کہاں کہاں رحلات کیے، پھر ان کی تالیفات سے متعلق باتیں، ان کے اساتذہ، ان کا علم و فضل، ان کے اخلاق، اور امام بخاری تقریباً یہ جو باتیں ملتے ہیں نا، اس کا ایک بڑا مظہر تاریخ بغداد ہے۔ یہ تاریخ بغداد میں جو ہے یہ چیز آسانی سے لکھی گئی ہیں۔ ایک طالب علم کو بہرحال ایک نظر تو اس پر ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں ایک سند سے ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں، لیکن بعد کے مؤلفین ضرورت پر وہاں سے ایک ایک نقطہ لیتے ہیں اور اس کو بکھیرتے ہیں الگ الگ موضوعات کے تحت، اور ہم نے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، لیکن اصل کی طرف مراجعہ کریں گے تو ایک ہی سند سے کافی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں امام بخاری سے متعلق رحمہ اللہ۔ اچھا، میرے موضوع سے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تاریخ بغداد میں جو جلد نمبر 2 اور اس کا جو یہ جو نسخہ ہے میرے پاس، اس میں صفحہ نمبر جو ہے 322 سے آگے آپ پڑھتے جائیے، امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات ہے، صفحہ نمبر 325، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس بات کو نقل کی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، ایک تو یہ کہ جو ہے آپ نے جو تاریخ الکبیر لکھی 18 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلما طعنت في 18 جعلت اصنف قضايا الصحابه والتابعين واقاويلهم وذلك ايام عبيد الله بن موسى وصنفت كتاب التاريخ اذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمره وقال قل اسم في التاريخ الا وله عندي قصه الا اني كرهت تطويل الكتاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو یعنی 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں کا مطلب کیا ہوگا؟ عبید اللہ بن موسیٰ رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ عبید اللہ بن موسیٰ بن مختار کا 213 ہجری کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اساتذہ کے جو طبقات ہیں، 5 طبقات، اس میں طبقہ الاولیٰ میں جو ہے ان کا نام جو ہے آتا ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا۔ تو لگ بھگ سمجھ لیجیے 18 سال کی عمر امام بخاری رحمہ اللہ کے اس وقت 213 ہجری کے آس پاس۔ تو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر لکھی کہنے کے بجائے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آغاز کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق دوسری سند سے جو بات نقل کی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، اس میں ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں صنفتہ 3 مرات، میں نے تاریخ الکبیر کو 3 مرحلوں میں لکھا۔ یعنی کیا مطلب ہے 3 مرحلوں میں لکھا؟ اس سلسلے میں یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ الکبیر ہے 3 مرحلوں میں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، موضح اوہام الجمع والتفریق، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق بھی کچھ اوہام جو ہے نقل کیے ہیں خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ نے جو اس پر تحقیق کی ہے، وہ تحقیق تو ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، یہ ان کی تحقیق نہیں ہے، یہ دکتور جو ہے یعنی عبد المعطی امین قلعجی کی ہے، ان سے متعلق بھی آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو شیخ کیا نام بول رہا تھا میں؟ شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا یہ معنی بتایا کہ صنفتہ 3 مرات والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس کتاب کو لکھا اور جو ہے اہل علم کی جو ہے مطلب خدمت میں پیش کیا، اور یہ کتاب عام ہوئی، مقبول ہوئی، اس کا اپنا اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ اس کتاب کی کیا قیمت ہے اہل علم کے پاس۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پھر اس میں ایک مرحلہ آیا کہ حذف و اضافہ کیا آپ نے اس کی ترتیب میں وغیرہ وغیرہ، پھر امت کے سامنے پیش کیا آپ نے، پھر ایک مرحلہ آیا اپنی وفات سے پہلے بھی اس پر کام کر رہے تھے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 250 پر 6 ہجری کو، 256 ہجری کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لگ بھگ آغاز کیا تھا 213 ہجری کے آس پاس میں، تو وہاں سے لے کر کے اپنی وفات کے قریب تک بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس پر کام کر رہے تھے۔ یعنی اب تک تو یہی ہم سنتے آ رہے تھے کہ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کب لکھی؟ 18 سال کی عمر میں لکھی، یقیناً آغاز، اور آپ نے امت کے سامنے پیش بھی کیا اس کو، اور وہ کتاب اس وقت آگے پیش بھی کی گئی۔
لیکن جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، حذف و اضافہ ہوتا رہا، کام ہوتا رہا، تصحیح ہوتی رہی، اس پر نظر ثانی فرماتے رہے امام بخاری رحمہ اللہ، حتیٰ کہ اپنی وفات سے پہلے تک. میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ مثالیں دے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میں نے جو بات آپ کے سامنے کہی ہے، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو موضح اوہام الجمع والتفریق ہے، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اوہام کو جو ہے اجزا کیا ہے. اس سلسلے میں یہ جو محقق ہیں دکتور عبد المعطی امین قلعجی، یہ دکتور ہیں تو کیا انہوں نے علم حدیث میں دکتورا کیا ہے، یا جو ہے علوم شرعیہ میں سے کسی حصے پر انہوں نے دکتورا کیا ہے، یا یہ طبیب ہیں کہ دکتور ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. اور ان کی تحقیق کا علمی دنیا میں کتنا معیار ہے، کتنی حیثیت ہے، کیونکہ کئی کتابوں کے محقق ہیں، خود ہمارے پاس ان کی کئی کتابیں ہیں جو ان کی تحقیق سے چھپی ہیں. تو ان کی تحقیق کا معیار کیا ہے وغیرہ، علم حدیث وغیرہ پر شیخ البانی وغیرہ رحمہ اللہ نے ان پر لکھا ہے. تو جو ایک موضوع کے تحت کبھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، چونکہ عام طور پر جو ہے یہ کتابیں ہی کسی کی نظر سے نہیں گزرتی جہاں جس ماحول میں ہم گزر رہے ہیں، چاہیے جائے کہ اس کے محقق پر ہم گفتگو کریں. لیکن جب ضرورت پڑے گی، جہاں ایسا ماحول بنے گا، تو میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ ہمارے موضوع میں فی الحال داخل نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے یقیناً وہ مفید ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو التاریخ الکبیر ہے، جسے امام بخاری نے کہا نا کہ صنفتہ ثلاث مرات، 3 مرحلے میں جو امام بخاری نے لکھا، یعنی حذف و اضافہ کیا، جیسے کہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ کتاب PDF شکل میں مل جائے گا آپ کو، موضح اوہام الجمع والتفریق، جو شیخ المعلمی کی تحقیق سے بھی چھپی ہے، اس کا مقدمہ ضرور پڑھیے گا آپ. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 مرحلوں میں گویا کہ حذف و اضافہ کرتے ہوئے امت کے سامنے پیش کیا. تو یہ جو قلعجی ہیں، انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ التاریخ الکبیر جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، وہ چونکہ زندگی کے متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات سے پہلے تک بھی اس پر کام ہوا ہے. ایسے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو جو نسخہ ملا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا آخری نسخہ نہیں ملا آپ کو. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ہے وہ نسخہ التاریخ الکبیر کا، جس سلسلے میں دیکھو یہاں پر میں ایک نام بتاتا ہوں آپ کو، ابو احمد محمد ابن احمد ان کا نام ہے. دیکھیں یہاں پر نام ہے ان کا ابو احمد محمد ابن سلیمان، ابو احمد محمد ابن سلیمان ابن فارس الدلال النسابوری، 312 ہجری سن وفات ہے. گویا کہ ابن فارس ہیں. کون ہے یہ؟ ابن فارس ہیں، ابن فارس الدلال النسابوری، 312 ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کے پاس کا جو نسخہ تھا، یہ وہ نسخہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو صنفتہ ثلاث مرات والی جو بات ہے، جو المرحلہ الثانیہ، جو اس مرحلے کا جو نسخہ تھا، وہ نسخہ خطیب بغدادی کے پاس تھا رحمہ اللہ، جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ وہ اس میں بہت کچھ اوہام ہیں. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو سب سے تاریخ الکبیر کا جو سب سے عمدہ نسخہ ہے، وہ ہے جسے محمد ابن سہل ابو الحسن محمد ابن سہل جو امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، یہ نسخہ جو ہے سب سے معتبر نسخہ مانا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو تاریخ الکبیر ہے، آپ دیکھیے اس کی پہلی روایت آپ دیکھیے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے جو آپ نے شروع کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے یہ تاریخ الکبیر جو ہے، اس کی پہلی جلد ہے، یہ ایک اچھا نسخہ ہے ہمارے پاس. اس سلسلے میں جو پہلی روایت ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے، آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں وہ ہیں، یعنی وہ ابو الحسن محمد بن سہل الفسوی المقری قراءة علیہ بفسا من بلاد فارس. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری الجعفی بالبصرہ سنة 46 و200 سنة 46 و200 246 ہجری کو. یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ کون ہے؟ محمد ابن سہل ہیں. تو یہ جو نسخہ ہے سب سے معتبر نسخہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے بالکل آخری دنوں میں جو ہے آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پڑھا ہے یہ. تو یہ نسخہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے پاس اللہ عالم نہیں تھا قلعجی کی تحقیق کے اعتبار سے. تو یوں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو تصحیح شدہ نسخہ ہوا ہمارے پاس، تو جو ہے یہ سب چیزیں نہیں آتی نا. موضح اوہام الجمع والتفریق میں امام بخاری رحمہ اللہ سے جو اوہام جو آپ نے بیان کی ہیں، یقیناً وہ کل کے کل صحیح نہ ہو تو اکثر تو اس میں سے نکل سکتے ہیں، اگر آخری کا جو نسخہ اگر امام بخاری کا ہو. تو یہ جو ہے بات آپ نے کہی ہے.
اور ہمارے پاس جو روایت کر امام بخاری رحمہ اللہ سے وہ محمد بن سہل ہی ہیں، اور کس سن میں روایت کر رہے ہیں، وہ کس سن پڑھا انہوں نے امام بخاری سے؟ 213 ہجری کو لکھنے میں آغاز کیا امام بخاری نے، یا اس سے پہلے لکھنے کا آغاز کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور جو ہے 246 ہجری کی بات ہے اس وقت قرات کی انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے، بلکہ صرف 246 ہجری کی بات نہیں، 246 ہجری کے بعد بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب پر کام کر رہے تھے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ آپ درس کے بعد جا کر کے مراجعہ کریں، میرے پاس جو تاریخ الکبیر گھر میں آپ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے الحسن ابن الصباح، الحسن ابن صباح ابو علی البزار، الحسن ابن صباح البزار، الحسن ابن صباح البزار، آپ ان کا ترجمہ آیات اٹھا کے دیکھیں، 240 پر 9 ہجری سن وفات ہے ان کا سن وفات کیا ہے؟ 240 پر 9 ہجری سن وفات ہے۔ ایک اور صاحب ہیں حسین ابن عیسیٰ ابو علی البستامی، غالباً ان کا نام ہے بستامی، حسین ابن کیا کہا؟ حسین ابن عیسیٰ، تو ان کا سن وفات ہے 240 پر 7 ہجری ہے، اور ان سے پہلے کا جو میں نے نام لیا 240 پر 9 ہجری ہے۔ یہ جو دو نام جو ذکر کیے ہیں، جو فائدہ ہم کو پہنچایا ہے، یہ ہے کہ دکتور عبداللہ ابن منصور، دکتور عبداللہ ابن منصور ایک محقق ہیں جن کی تحقیق سے جو ہے وہ ایک کتاب چھپی، تحقیق سے نہیں، وہ مؤلف ہیں، وہ ان کی جو کتاب ہے کہ منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل، منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر، اس کتاب تو اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ فائدہ پہنچایا ہے، یہ دو نام وہیں سے مجھے ملے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو عمل رہا ہے، حالانکہ 246 ہجری کو انہوں نے سنا ہے، جبکہ اس کتاب میں 247 اور 249 ہجری میں وفات پانے والے روات کا بھی نام ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کام کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو تصحیح شدہ نسخے کی کتنی اہمیت ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرے موضوع سے داخل ہیں۔ یہ گفتگو رہی التاریخ الکبیر سے متعلق۔ یہ جو کتاب میں نے ابھی بتایا آپ کو، منہج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتاب التاریخ الکبیر، اس کتاب کے مصنف کا نام جو ہے دکتور احمد ابن عبداللہ، نہیں دکتور عبداللہ نام ہے، دکتور احمد ہے نا، دکتور احمد عبداللہ ابن منصور، یا دکتور عبداللہ ابن منصور، دکتر عبداللہ ابن عبداللہ ابن منصور، ایسے کچھ نام ہے ان کا، کیونکہ یہ جو سعودی جامعات سے یا حکومت سعودیہ کے تحت جو اہل علم ہیں یا وہاں سے جو کتابیں چھپتی ہیں، محققین کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ سب کے نام اور ان کا سے متعارف ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ معروف جو محققین ہیں ان کے نام زبان زد رہتے ہیں، لیکن جو ایک ایسے محققین جو کسی سے ایک کتاب آ رہی ہے یا کسی سے صرف ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، تو ان کے نام جو ہے جلدی یاد نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا تاریخ الکبیر سے متعلق، ایک بات ہو گئی۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت واضح مثال، اور آپ کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ کتنے 5 جلدوں والا ہے نا، جو امام مالک رحمہ الموطا للامام مالک بھی روایاتی ہے ثمانیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ، جی کیا نام ہے؟ احمد عبداللہ احمد منصور، جزاک اللہ خیراً۔ تو مؤلف کا نام کیا ہے؟ اور جو وہ کتاب ہے منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر، احمد عبداللہ احمد منصور حفظہ اللہ۔